جادوگروں کے علاج کے لیے کیا آپ وہاں جاتے ہو؟ وہ بندہ جائے جو خود نہ پڑھ سکے، یا جس کے اوپر جادو اور وہ نہ اعمال والا ہو، نہ نماز والا ہو، نہ معاملات والا ہو، وہ لوگوں کے پاس جا کے پھرتا ہے۔ اگر روزانہ سوتے وقت یہ دو صورتیں کوئی پڑھ لے، اس کے اوپر کبھی جادو نہیں ہو سکتا۔ دن چڑھے اور دن اترے، صبح دن چڑھ رہا ہے، شام کو دن اتر رہا ہے، یہ دو صورتیں آپ پڑھ لیں، کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوتا۔ ہم جادو سے متاثر تب ہوتے ہیں جب کلام اللہ سے ہٹتے ہیں، جادو سے متاثر تب ہوتے ہیں جب ہم شریعت سے ہٹتے ہیں، جادوگروں کے سامنے جا کر تب جھکتے ہیں جب اللہ کے سامنے جھکنا ہم میں کمی آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ جو حدیث پاک ہے آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ فرض مسجد میں اور سنتیں کہاں پڑھو؟ گھروں میں۔ حدیث ہے نا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہاں پر سنتیں پڑھو۔ ایک تو وجہ ہے کہ حضور کا حکم پورا ہوتا ہے گھر میں پڑھو، ایک اور ثواب ہے گھر میں سنت پڑھ کے مسجد جائیں گے تو حدیث میں ایسا ثواب ہوگا جیسے احرام باندھ کے کوئی بندہ حرم جا رہا ہو، بہت بڑا اجر ہے۔ ایک فائدہ اور بھی، وہ کیا ہے؟ جنات سے حفاظت ہے، جنات سے حفاظت ہے گھر میں سنت پڑھنے پر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں جملہ سمجھاتا ہوں۔ محلے کا کوئی نیک بندہ ہو، بزرگ ہو، وہ گزرے نا تو شریر بچے بھی ٹھہرے ہو نا، جو شریر اور شرارتی ہوں وہ بھی تھوڑے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بزرگ جا رہے ہیں تھوڑا سا، شریروں کو بھی احترام جاتا ہے۔ تو جو شریر جنات ہوتے ہیں نا، اور جو گھروں میں بستے ہیں، کیونکہ جنات ہم سے 9 گنا زیادہ ہے، جہاں ایک بندہ وہاں 9 جن، جہاں 2 بندے وہاں 18 جن، جہاں 3 بندے وہاں 27 جن، ہم سے 9 گنا زیادہ ہے، 9 گنا، جہاں 9 بندے وہاں 900 جن بیٹھے ہیں۔ تو یہ عالم جو ہو نا، تو اس وقت شریر بھی ان میں ہوتے ہیں۔ شریف تو اثر نہیں کرتا، شریر اثر کرتا ہے جب بندہ گھر میں سنت پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، چاشت اور تہجد کی نوافل پڑھتا ہے، تو شریر جنات پر روب چھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہو یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو سجدہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ اس کا تو مصلی ہے، وہ اس کا تو یہاں گھر میں وضو کی ترتیب، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کبھی قریب نہیں آتے۔ جب ہم گھروں کو قبرستان بنا کے بیٹھ جائیں، نہ ادھر تلاوت کریں، نہ ادھر نماز پڑھیں، نہ ادھر کوئی اور دینی کام، تو جینتے سے کی چیزیں چڑھنے والا اللہ بھاوے، تو کبھی جن نہیں آتا۔ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، دین پر قائم رکھو، آپ کے قریب جن نہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا جن۔ ہاں کسی چھوٹے موٹے نے چھیڑا بھی تو آپ یہ پڑھتے رہیں، وہ چھیڑنے والے ان کو ان کے بڑے سمجھائیں گے، جنات کے چھوٹوں کو جنات کے بڑے سمجھائیں گے، وہ اس کے قریب نہ جانا، یہ تیرے چنگل اور دام تصویر میں آنے والا نہیں ہے۔ میں اپنے مشاہدے، اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں۔ میرا ادارۃ النعمان یہ 2013 میں بنا، نئی عمارت جو بنی ہے، اس کی تعمیر ہوئی اور ہماری نئی عمارت بن گئی۔ جب ہم نے وہاں پڑھنا شروع کیا نا، پہلی رات کی بات ہے، میرے ساتھ ایک 2 شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور میں شاید کوئی تفسیر کی کتاب تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں، رات کے 12-11 بج رہے تھے، 11 کے بعد کا ٹائم ہی ہوگا، اندھیری رات تھی۔ تو ایک لڑکا نیچے بیٹھ کے مطالعہ کر رہے اور ابھی ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے تھے، تو دیوار سے ایسے آواز آئی ہے نا جیسے گڑ 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 ایسے آواز آتی، تو میں نے پڑھتے ہوئے اتنی زور سے آواز آئی کہ مجھے ڈسٹرب ہوا اور میں نے یوں دیکھا، ایک بار دیکھا تو میرے جو شاگرد نیچے بیٹھے تھے وہ تھوڑا کمزور دل کے تھے، تو اس نے اب آدھی رات کو آواز ہو اور اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، تو باتوں میں منہ سے ہم نے کچھ نہیں کہا، آنکھوں میں بات ختم ہو گئی، آواز جو ختم ہو گئی ہم نے کہا چل جانے دے، میں بھی پڑھنے لگ گیا اور وہ بھی۔ کچھ ٹائم بعد دوبارہ تو پھر اس نے مجھے دیکھا، مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ پریشان ہو جائے گا، تو میں نے کہا کیا یہ آواز کیا؟ اب وہ ایسی آواز نہیں تھی کہ کوئی پڑوسیوں گھر سے آ رہی ہو، تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہ سردیوں میں لوہا سکڑتا ہے، یہ گارڈروں کی آواز ہے، سمجھانے کے لیے لوہا سکڑ، ہمیں بزرگ تو یہی کہتے ہیں گرمیوں میں پھیلتا ہے سردیوں میں سکڑتا ہے، اب اسے تسلی، میں نے کہا لوہا شاید سکڑ رہا ہے، مجھے کہتا ہے استاد جی داڑھی میرے منہ پہ آ گئی، آج تک لوہے کی آواز ہے جی میں نہیں سنی، میں نے کہا جانے دے، چلو بات آئی گئی ہوگی۔ تیسری بار آواز آئی نا تو وہ کھسک کے میرے پاس آ گیا، میں نے کہا لوہے کو آپ سنبھالو، یقین مانے میں کوئی عامل نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے، میں گھر میں الحمدللہ تلاوت بھی کرتا ہوں، گھر میں مطالعہ بھی کرتا ہوں، سنت بھی پڑھتا ہوں، اور پلید کبھی نہیں گھومتا، پلید کبھی کوئی کھانا پینا نہیں کرتا، اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو مجھے یقین تھا کہ میں نے اگر ان جن سے بات کی تو یہ مان جائیں گے۔ ایک آساس ہاتھ پڑا ہوا تھا ڈنڈا، وہ میں نے اٹھایا اور نیچے کارپیٹ پہ مارا، میں نے کہا سنو، جیسے آواز بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا،
حضرت درخواست فرماتے تھے گھروں میں کچھ ہو نا تو جو بندہ نماز قرآن والا ہو وہ بات کر سکتا ہے. تو میں نے کہا اے سنو, مجھے چھیڑنے آئے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں کہ پیو ماں دے کس سے نہیں پڑھ رہا. اور میں نے ایسے ان کو امپریس کیا نا, دبایا جیسے دبانے کا حق ہوتا ہے, اردو میں, عربی میں, انگلش ٹوٹی پوٹی, جتنی زبانیں, فارسی میں, جو زبان مجھے آتی تھی میں نے ہر زبان میں انہیں کہا. بس ایک ان کی ماں میں ان کو گالی نہیں تھی, باقی جو ہوتا تھا میں نے کر دیا. تو میں نے کہا خبردار جو تم نے مجھے چھیڑا, کہ میں نے اللہ کے لیے جگہ بنوائی ہے, پوچھو اپنے ماں باپ سے جا کر, ہمیں چھیڑنے نہ ہو, کسی اور کے پاس جانا. 2013 آج 2021 میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے, میرے ادارے میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. کیوں؟ آپ حدیث پاک پہ عمل کریں, قرآن پہ عمل کریں. جن آپ سے دوڑے گا, حقیقت میں آپ سے دوڑے گا, اور جنات ایسے دوڑتے ہیں نمازی سے جیسے دوڑنے کا حق ہو. میرے ایک شاگرد ہیں, اس کے بھائی کے اوپر ایک پری عاشق تھی, مجھے نہیں پتا عاشق ہے, تو وہ کہتا تھا میرے اوپر پری آ جاتی ہے اور وہ باتیں کرتی ہے فلاں. ایک دن میں ان کے گھر دعوت پہ بیٹھا تھا اور اس کے بھائی کے اوپر پری آ گئی, دوسرے کمرے میں تھا. جب پری آتی تو 3 گھنٹے اس کے قریب کوئی نہ جاتا اور وہ تھپڑ جھپڑ مارتا. تو میں نے سورۃ الجن پڑھی اور میں نے کہا مجھے لے جاؤ اس کے کمرے میں. وہ مجھے لے گئے تو بالکل سکون سے وہ لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا, خیریت ہے, بالکل سکون کے ساتھ نا. تو میں نے کہا مجھے بھی پری دیکھنے کا شوق ہے, صاحب کو دکھاؤ کیا جی ہوتی ہے. کہتے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ پری وری کہاں ہے جو تیرے اوپر آتی ہے؟ میں پری دیکھنے آیا ہوں, دکھا میں. انہوں نے کہا جی کوئی پری کچھ بھی نہیں ہے. جب میں وہاں سے آیا اگلے دن ان کے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب اس کے اوپر پری آئی تھی, لیکن بعد میں آ کے اس نے کہا ہے کوئی تیری اس سے تعلقات ہے, پتہ نہیں وہ ہمیں کیسے جانتی ہے. نہیں بس ٹھیک ہے, کوئی نہیں مسئلہ, میں توبہ کر رہی ہوں اور توبہ میں جنات کی جماعت میں جا کر سے روزہ لگاؤں گی, میری جان چھڑا دے. پتہ نہیں کیا مسئلہ, صرف اور صرف بندہ کلام اللہ کی غیرت اتنی ہے, الفاظ نبوی اور الفاظ خدا کی اتنی غیرت ہے کہ جن مرعوب ہو جاتا ہے, اور جو جنات سے ڈرتا ہے جن اسے مزید ڈراتے ہیں. ایسے یار ایک جملہ آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ میری بلی مجھے میاؤں, یہ جملہ ہے یا نہیں؟ کیا مطلب میری بلی مجھے میاؤں کا؟ کیا بلی تو میاؤں کرتی ہے, تو میری بلی مجھے میاؤں کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ بلی کو روٹی میں ڈالتا ہوں, وہ میرے ٹکڑوں پہ پل کے مجھے میاؤں کرے گی, یعنی مجھے چھیڑے گی, یہ مراد ہے. تو جنات ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یمر بعظم ولا بروث الا وجدوا علیہ طعاما. مسلمان اور انسان جب گوشت کھا کر ہڈی کو پھینک دیتا ہے, اللہ اس ہڈی پر گوشت لگا کر جنات کو رزق دیتے ہیں. یہ حضور اسلام کی طرف سے دیا ہوا انہیں کھانا ہے. تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا جن ہمیں آنکھیں دکھائے گا یہ نہیں ہو سکتا. شرط یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوں, میں اپنی شریعت کے ساتھ ٹھیک ہوں. جب میں شریعت اور دین کے ساتھ کچھ اوپر نیچے کروں گا تو جین میری گچی پکڑنی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, یہی معاملات ہم پڑھیں, ہم سمجھیں, تو کبھی کسی عامل کی منت نہیں کرنی پڑے گی, کبھی کسی کو 2 نمبری نہیں کرانی پڑے گی. جادو ہو بھی گیا تو ٹوٹ جائے گا, ہو بھی گیا تو ٹوٹ جائے گا, ایسے ٹوٹے گا جیسے ٹوٹنے کا حق ہو. یہ منزل کی روزانہ کی بنیاد پر ایک بار آپ پڑھ لیں, صبح شام کے یہی صورتیں پڑھ لیں, بچوں کو سمجھائیں, جو پڑھ سکے تو وہ پڑھیں, جو نہ پڑھ سکے بچوں کے اوپر پھونک دیں, کسی قسم کا کوئی جن نہیں ہے.